اس میں تو خوارزم آیا نا کہ خوارزم کے ائمہ نے اس کا فتویٰ دیا. یہ خوارزم ہے کہاں؟ تو میں نے نکالا کہ وسط ایشیا کی ایک قدیم ریاست جو دریائے جیحوں کے طاس میں پھیلی ہوئی تھی. اب یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. ازبکستان یہ وہ ریاست ہے جو کہ رشیا نے آزاد کی ہے. ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، یہ سارے کے سارے ایریا سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے. زمانہ قدیم میں علاقہ تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا. 6 صدی قبل مسیح میں اس پر سائرس اعظم کا قبضہ ہوا تھا. 4 صدی قبل مسیح میں خود مختار ہو گیا اور 7ویں صدی عیسوی میں اس پر عربوں نے قبضہ کر لیا اور یہاں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور 995 میں یہ علاقہ خوارزمی امیروں کے تحت متحد ہو گیا اور رگنج دارالحکومت تھا. اور تجارت و صنعت کے ساتھ عربی تعلیم کا بھی اہم مرکز تھا. 12ویں صدی کے آخر میں خوارزم نے سلجوقی ترکوں سے آزادی حاصل کی جو عربوں کے جانشین تھے. بعد ازاں اپنی سلطنت کو وسعت دی. 13ویں صدی کی ابتدا میں یہ سلطنت بحیرہ خزر سے سمرقند اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. سمرقند اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی. اور 1221 میں چنگیز خان نے اس علاقے پر حملہ کیا اور دارالحکومت کو تباہ برباد کر دیا. 14ویں صدی میں امیر تیمور نے خوارزم کو مریم کیا. یہ 14ویں صدی سے مراد یہ عیسوی ہے. ٹھیک ہے. 1505 میں اس پر ازبک قابض ہو گئے اور خیوا دارالحکومت بنا. اس جگہ اب بھی زمانہ قدیم کے قلعوں کے کھنڈر ملتے ہیں. لیکن اب کہاں خوارزم وہ اس نے ابھی نہیں بیان کیا. پرانی تو ساری کہانی بتا دی اس نے. خوارزم شاہی سلطنت. خوارزم یعنی سلطنت ہونے کے اعتبار سے بتا رہے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو خوارزم ہے وہ سمرقند میں شامل ہے. سمرقند تاشقند، بلکہ یہ سمجھ لو کہ تاشقند کے اندر اصل میں کیا. ہاں وہ سلطنت ختم ہو گئی ہے. اور سمرقند کا تاشقند کا تاشقند ازبکستان کا دارالحکومت ہے. جلال الدین خوارزم ہاں، لیکن یہ موجودہ طور پہ اس کا نہیں ذکر کیا. لیکن ابھی میرا خیال ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کو خوارزمی کہا جاتا تھا سارے علاقے کو. ٹھیک ہے نا. تو اعلیٰ حضرت نے جو مسجد کبیر ہے اس میں جو ہے خوارزم کی مسجد کا ذکر فرمایا جس میں فرمایا کہ 16,000 ستون ہے. کیا؟ ہاں ابھی دیکھتے ہیں خوارزم کی کا وہ مسجد کبیر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے اعتبار سے یہ کوئی بھی مسجد کبیر نہیں ہے. یا تو مدینہ شریف کی ہے، مکہ شریف کی ہے، خوارزم کی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ خوارزم کی جامع مسجد
نہیں ہے. اللہ اکبر. بہرحال اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، لیکن خوارزم کی جامع مسجد جو ہے حضرت نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت بڑی مسجد تھی اور قدیم تعمیر شدہ مساجد. ہاں ابھی شاید مل جائے تو آج نے 16,000 روپے 10,000 ستون بتائے اس کے کہ 10,000 ستون. نہیں ہے. چلو دیکھنا، تلاش کرنا ملے تو پھر میرے کو بتانا کہ میں ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے مجھے، میں گیا بھی، حالانکہ سمرقند میں گیا بھی ہوں، میں تاشقند بھی گیا ہوں، لیکن اس ٹائم میرے ذہن میں مسجد کا خیال نہیں آیا، ورنہ اس کی زیارت کرنے کا ارادہ تھا میرا. اس ٹائم ذہن میں نہیں آیا.
اچھا وہ قول حنفی تقلید وہ بفسخ قاضٍ کہ حنفی جو ہے دوسرے قاضی کے تفسیق کرا کے اس کے اندر تقلید کر سکتا ہے، یہ ایک جواز کی صورت میں بتائی تھی. بل محکمن بلکہ کسی حکم دینے والے کے حکم کے ذریعے بھی، بل افتائن بلکہ فتوے کے ذریعے بھی، افتاء عدل اور عادل کے فتوے کی وجہ سے بھی، وہ بھی فتوتین فی حادثتین یا دو فتووں کے ذریعے کسی حادثے میں، وہذا یعلم ولا یفتیٰ بہ یہ علم میں تو ہے مگر اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا جاتا. کیا مطلب کیا؟ پیچھے بات چلتی تھی نا کہ قاضی کے ذریعے دوسرے قاضی کے ذریعے اس کو فسخ کروائے اور پھر اس پہ عمل کرے. پھر آگے کہتے ہیں بل محکم فی الخانیہ تھی حکم المحکم کالقضاء علی الصحیح. حکم جو ہوتا ہے نا وہ حکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو سرکاری طور پہ کوئی قاضی نہ ہو بلکہ دو آدمی مل کے آپس میں صلح کر کے کہ بھئی اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ہم دونوں کو اس کا فیصلہ منظور ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ حکم یا محکم. تو کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے کروا لیں کہ حکم المحکم کالقضاء علی الصحیح کہ محکم کا حکم کرنا قضا کی طرح ہے، قاضی کے فیصلے کی طرح ہے. وفی البزازیۃ عن الصدر یقول لا يحل لأحد ان يفعل ذلك وقال حلوانی یعلم ولا یفتیٰ بہ لأن لا يتطرق الجہال الى عدم المذہب. یہ یعلم وہ سکھایا تو جاتا مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. فتویٰ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیونکہ فتویٰ اس پہ دینا شروع کر دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جاہل لوگ جو ہے مذہب کو ہی ختم کر دیں گے. کیا اب جس کا دل چاہے گا بولے یار چلو اس کو حاکم بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں، آپس میں سیٹنگ کریں گے، یار تو اس کو اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم اس فیصلے کو مان لیتے ہیں، تو شافعی مذہب پہ فیصلہ کر دے، تو مالکی مذہب پہ فیصلہ کر دے، کسی پہ فیصلہ کر دے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھایا تو جاتا ہے مگر فتویٰ نہیں دیا جاتا. آگے لفظ دیکھا آپ نے؟ کیونکہ جاہل لوگ پھر مذہب کو ہی ڈھا دیں گے. بل افتاء عدل یہ اسی پہ عطف ہے. باہر میں بزازیہ سے ہے اور ہمارے حساب سے ایسی روایت موجود ہے جو اس سے بھی زیادہ وسعت والی ہے. یعنی اگر اس نے کسی سے فتویٰ لیا ولو استفتیٰ یہ فقیہن لکھا، یہ فقیہن ہے، ولو استفتیٰ فقیہن عدلن کسی نیک مفتی سے فتویٰ لیا، فافتاء ببطلان الیمین اور اس نے فتویٰ دیا کہ یہ یمین باطل ہے. بطلان یمین سے کیا مراد ہے؟ جو اضافت ملکیت سے تعلق رکھتی ہے. پیچھے ہماری بات ہوئی تھی نا اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق، تو یہ ملکیت کی طرف اضافت. تو اگر وہ مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں یہ قسم منعقد نہیں ہوئی، حل له العمل بفتواہ و امساکها تو بندے کے لیے اس فتوے پہ عمل کرنا ٹھیک ہے اور بیوی کو روک کے رکھے یعنی چھوڑے نہ، طلاق نہیں ہوئی. اور اس سے بھی زیادہ وسعت والی روایت ہے کہ اگر کسی مفتی نے اس کو فتویٰ دے دیا حلت کا، پھر دوسرے نے حرمت کا فتویٰ دے دیا کہ نہیں یہ یمین ہو گئی تھی اور تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی، پہلے نے کہا کہ حرام نہیں ہو، دوسرے نے کہا اور پہلے فتوے پہ عمل بھی کر چکا ہے، تو فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى. تو اوپر آیا نا بفتوتین فی حادثتین، تو دو حادثوں میں دو فتوے پہ بھی عمل کر سکتا ہے. یعنی ایک بیوی کے حق میں تو اس مفتی کے فتوے پہ عمل کر لیا کہ یمین منعقد نہیں ہوئی تھی، طلاق نہیں ہوئی. دوسری شادی کی اسی طرح سے
اس سے کسی دوسری مفتی سے فتویٰ لیا، اس نے کہا نہیں طلاق تو ہو گئی، تو نے تعلیق کی تھی، تو اس کے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے دوسری بیوی کے حق میں. ایک بیوی کے حق میں اس کے فتوے پہ عمل کر لیا اور دوسری بیوی کے مسئلے میں ہاں لا تحقر ہوا کوئی یعمل بکر الفتوتین فی حادثتین لیکن لا یفتیٰ بہ، لیکن اس کا عام طور پہ اس بات کا فتویٰ نہیں دیا جاتا. پھر آگے کہتا ہے علامہ جامع مزید بتاتے ہیں، قلت میں کہتا ہوں یعنی کہ مفتی جو ہے صاحب حادثہ کو فتویٰ نہیں دے گا ایسا فتویٰ کہ جس کے ذریعے وہ فسخ یمین کی طرف پہنچ جائے. یعنی اب حنفی کے پاس آئے گا اور اس کو آ کے سائل کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق، تو حنفی تو کا فتویٰ کیا ہے اس میں کہ تو نکاح کرے گا طلاق ہو جائے گی کیا؟ اور شافعی کا کیا ہے؟ نہیں ہوگی کہ قسم منعقد نہیں ہوئی تھی. اب حنفی کے پاس آیا ہے تو حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھائی تو مجھ سے فتویٰ لے گا تو طلاق ہو جائے گی، دیکھ تو ایسا کر کسی شافعی کے پاس چلا جا، ارفع الامر الی الشافعی، کہ اپنے معاملے کو شافعی کے پاس لے جا. اور اس کو اپنا حکم بنا لے اس معاملے میں، اور حکم ہو فی ذالک اور استفتیہ، یہ اس سے فتویٰ لے لے. بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ بل یقول یقع علیک الطلاق، کہ بھائی تیرے پہ طلاق واقع ہو گئی ہے. اپنے مذہب کے مطابق فتویٰ کیا دے گا؟ لأن علیہ ان یجیب بما یعتقدہ، کیونکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ فتویٰ اس کے مطابق دے جو اس کا اپنا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے؟ ولیس لہ ان یدل علی ما یہدم مذہبہ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی کی طرف دلالت کرے جس سے اس کا اپنا مذہب ہی ڈہ جائے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ولیس المراد ان لا یفتیہ بفسخ الیمین اذا فعل صاحب العقد شیئا من ذلک لما علمت من ان الجاہل یلزمہ اتباع الرأی القاضی والمفتی. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو فتویٰ نہ دے فسخ یمین کا جبکہ صاحب حادثہ نے اس معاملے میں کچھ کیا ہو، کیونکہ تجھے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ جاہل پر لازم ہے قاضی کی رائے کا اتباع کرنا اور مفتی کی رائے کا اتباع کرنا. جاہل سے مراد عوام ہے، جاہل سے مراد ہاں على ان قضاء القاضی فی محل الاجتہاد یرفع الخلاف فاذا فعل شیئا عن ذلك فعلى الحنفی ان یفتی بصحة الفسخ. البتہ یہ ہوگا کہ کسی اور مفتی کے پاس چلا گیا اور شافعی سے جا کے فتویٰ لیا، اس نے کہا یمین نہیں ہوئی، پھر حنفی کے پاس آتا ہے تو اب حنفی کے لیے جائز ہے کہ اس قاضی کے فیصلے کو برقرار رکھیں کہ ٹھیک ہے. اچھا دیکھو اور بھی بڑی اہم باتیں ذکر کی ہیں نا، یہ بڑی معلومات کی باتیں ہیں، تو ایک مرتبہ نظر سے گزر جائے گی تو آئندہ آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی بھی رہے گی. کہ علامہ شامی مزید کہتے ہیں لا یقاد، یہ نہ کہا جائے، یعنی ایک بات کا سرے سے انکار کر رہے ہیں
وہ کس بات کا انکار کر رہے ہیں اس کو ابھی بیان کر رہے ہیں کہ اذا کان ذالک قول محمد، کہ یہ امام محمد کا جب قول ہے، جو اوپر آیا ہے نا کہ یہ زمین منعقد نہیں ہوگی، فائدہ فی المجتبی عن محمد فی البدافت لا یقع، ہے نا؟ کہ جب امام محمد کا قول ہے تو اس کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ دیں؟ چلو بھائی تم کہہ رہے ہو شافعی کے قول پہ فتویٰ نہ دیں، لیکن امام محمد تو حنفی ہے تو ان کے قول پہ تو فتویٰ دے سکتا ہے حنفی۔ بھائی کیوں؟ تو کہہ رہے لما علمتا، کیونکہ تجھ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ یہ روایت جو ہے جو امام محمد سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ امام محمد کی روایت موجود ہے، اور امام محمد کا قول ایسے ہی ہے جیسے کہ شیخین کا قول ہے، امام اعظم کا، امام ابو یوسف کا قول ہے، اور وہ جو کچھ ظاہریہ میں ہے وہ اس کے منافی بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اس کا ذکر کیا۔ اور مفتی کے لیے جائز نہیں ہے فتویٰ دینا روایت ضعیفہ پہ، مفتی کے لیے وہ کہہ رہے کر لو کہ ہم کسی امام کا قول ڈھونڈتے ہیں، ہنڈی کے لیے، پتہ نہیں کس کے لیے، چیک ویک کے لیے کہہ رہا تھا، میں ڈھونڈ امام کا قول، کہاں چلا گیا وہ بھگوڑا؟ ہاں بھاگ گیا؟ نہیں ہے؟ اچھا، تو روایتیں بہت ہوتی ہیں، ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ضعیف روایت پہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو فتاوی رضویہ کا جب مطالعہ کرو گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا، اس کا فرنگی محلی کا عبد الباری، بڑا عالم تھا، سنی عالم دین تھا، لیکن فقہ کے اندر جو ہے نا تھوڑا وہ بزرگ تھوڑی بڑائی میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ تو امام اعظم یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں وہ تو تھوڑا تکبر میں مبتلا رہا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے مختلف رسائل میں اس کا رد کیا اور اس کی باتیں ذکر کر کے کی ہے، اور پھر اس کے خوب مزے لے کے جو ہے نا اس کے اوپر طنز کیا آپ نے۔ تو فتاوی رضویہ آپ دیکھو گے نا، کیونکہ وہ گمراہی ایسے طریقے سے ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی ایک یعنی موٹی مثال میں آپ کو بیان کروں کہ ابھی پچھلے دنوں محرم کا جو مہینہ آیا تھا، ان دنوں میں ذی الحج کے مہینے میں، ہاں، تو امریکہ شکاگو میں کچھ حیدرآباد دکن کے سادات ہیں، وہ تفضیلی ہیں، وہ کیا تفضیلی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ چلائی کہ 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھیے کہ یہ مولا علی کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اور 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، یہ اور آپ کو پتا کہ 18 ذی الحجہ جو ہے اہل سنت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دن مناتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ تو ایک گروپ میں بھی ہوں، وہاں پہ میرے دوست احباب ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب دیکھیے پوسٹ آئی ہے، تو میں نے اس کا رد کیا، تو اور میں نے کہا جس نے پوسٹ کی ہے اس کا حوالہ دے، تو اس نے 8-10 کتابوں کے حوالے دے دیے، تو 8-10 کتابوں کے حوالے دے دیے، حدیث کی کتابوں کے، یہ فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہے، اگر میں نے تلاش کی نہیں ملی مجھے، ٹھیک ہے، اس کا کچھ حصہ تو مل رہا تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ تو ہے، مگر ہمارے اس پہ اعتراض بھی نہیں تھا، ہمیں اعتراض تھا 18 ذی الحجہ کے روزے پر، اور کہا کہ اس کی پتہ نہیں کتنے مہینوں کی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، اور یہ اور وہ، تو
शामिला मेरे पास है, मैंने अपने शागिर्दों का तलाश करो, नहीं मिली उनको। लेकिन किताबें दारुल उलूम नईमिया में थी, मैंने आगे देखी, नहीं मिली वजह हदीस। बहरहाल फिर मेरे को खींचा, मैंने कहा मैं तो सारी चीज देख चुका हूं, तुम बताओ कहाँ और ये और वो। अब उन्होंने तलाश की तो उनको भी नहीं मिली। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये रिवायत जो है फला फला किताबों में मौजूद है जो हमने जिक्र की है, मगर ये इसका शुरू का हिस्सा है। तो मैंने कहा उसका तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। इनकार जो है वो तो ये रोजे का है। तो फिर जब मैंने खींचा खूब, तो उन्होंने अपने एक मुहद्दिस को बुला लिया कि जनाब अब मजा आएगा कि वो भी हदीस के आलिम दीन है, आप भी हदीस के आलिम शेखुल हदीस है। मैंने कहा बुला लो जिसको बुलाना। तो बड़ा असूलों के एतबार से बातचीत चली। तो उन्होंने कुछ उन रिवायतों में जो एतराज था वो उन्होंने उसकी जरा तादील के हवाले से कुछ अकवाल मुझे भेज दिए कि देखो ये रावी सारे के सारे जो है आदिल है। फिर मैंने उनका भी रद्द किया और मैंने बताया कि आदिल रावी आदिल नहीं है ये, और तुम अपनी बात को साबित करने के लिए पाकिस्तान के एक हदीस की किताब का हवाला दे रहे हो तुम, तो बड़ी किताबें मर गई है। और हदीस ने भी इसलिए लिखा होगा, उसको भी अपने कोई बिदअत साबित करनी होगी, इसलिए उसने इसके रावी को आदिल लिखा, और तुम्हें भी अपनी बिदअत साबित करनी है, इसलिए तुमने वाबी के हवाले से लिख दिया। तुम अपने आप को सुनने के लाते हो। बहरहाल फिर मैंने अस्मा और रिजाल की किताबों से बताया कि रावी तुम्हारा ज़ईफ है और चोर है ये रावी, और इसकी रिवायत का कोई एतबार नहीं है। 8-10 किताबों के हवाले से मैंने बताया। फिर आखिर में आके बात चली, मैंने कहा तुमसे बहस इस बात पे हो रही है कि तुम ये साबित करो रोजे वाला मसला। बड़ी बड़ी मुस्नद अहमद बिन हंबल, बैहक़ी और फलाना और फलाना 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 लिखकर ये साबित करने की कोशिश की गोया कि रोजे का हुक्म भी इन रिवायतों से साबित है। हालांकि रोजे का हुक्म जिस रिवायत से साबित है वो बिल्कुल किसी भी मजबूत किताब में नहीं है, और जिसमें मौजूद है उसके बारे में खुद ज़हाबी ने, खुद इब्न कसीर ने, दीगर लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था इस रिवायत में कि ये रिवायत, ये जो आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये आयत भी गदीर खम के मौके पर नाजिल हुई है। तो मैंने कहा हाँ, तुम तफसीलों का ईमान तो इसी के बाद ही मुकम्मल हुआ। हमारा ईमान जो हज्जतुल वदा के मौके पर मुकम्मल हो गया था जब हमारी आयत ये वहां पर नाजिल हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मशहूर रिवायत है वो यही है कि हज्जतुल वदा के मौके पर यह आयत नाजिल हुई है मैदान अरफात में। पढ़ा होगा ना? हाँ, मैंने कहा तुम्हारा ईमान जो कि इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए तुम्हारे लिए गरीर रकम के मौके पर नाजिल हुई है। तो मैंने खूब उनकी रेड़ लगाई, लेकिन वाला युफ्ता भी, ये तालीम तो किया जाता मगर इस पे फतवा नहीं दिया। अच्छा ये देखें, वो बात चल रही थी, ये ना कहा जाए तो कि ज़हीरे में जो कुछ उसके मुनाफी है, मुनाफी नहीं है, जैसा कि हमने जिक्र किया, और मुफ्ती के लिए जायज नहीं कि वो रियायत ज़ईफा पर फतवा दे। और ये कि बहुत सारे आइमा खालिजन ने इमाम मोहम्मद के कौल पे फतवा दिया, तो इससे उसके ज़ौफ की नफी नहीं होती इस रिवायत के। इसीलिए सदर शहीद से पीछे ये बात गुजर चुकी है कि किसी के लिए जायज नहीं है कि वो ऐसा काम करे, यानी इमाम मोहम्मद की तरफ मंसूब इस ज़ईफ रिवायत के मुताबिक फतवा दे। और जैसे कि गुजर चुका है इमाम हलवानी से, इससे पता चलता है कि इसके ऊपर फतवा नहीं दिया जाएगा। अगर ये साबित हो जाए इमाम मोहम्मद से रिवायत, अगर ये इमाम मोहम्मद से रिवायत साबित होती या ये रिवायत सही होती, ज़ईफ नहीं होती, तो फुकाए किराम जरूर इस पे हुक्म की बुनियाद रख देते, और उनको जरूरत नहीं थी कि वो इमाम शाफी के मजहब की तरफ जाते। ठीक है? तो ये इस बात पे दलालत करता है कि रिवायत शाज़ा है, शाज़ रिवायत है, जैसा कि इसकी तरफ इशारा करता है मुश्तबा का कलाम, तो जान लो। जज़ाकल्लाह।
کہتے ہیں کہ یہ آگے کہتے ہیں حاضر وفل بحری البزازیتی. تو علامہ شامی نے یوں بھی ثابت کیا کہ امام محمد کی روایت منسوب صحیح نہیں ہے، کہ اگر یہ روایت ہوتی تو پھر ہمارے فقہا اسی پہ استدلال کر لیتے، شافعی مذہب کا ذکر بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بزادیہ سے ایک آدمی نے شادی کی بطور فعل کے، شادی کر لینا فعل کے ذریعے زیادہ بہتر ہے فسخ یمین سے ہمارے زمانے میں، کیونکہ اس سے ہیلا بھی تو ہے نا کہ کوئی فضول اس کا نکاح کرا دے، اور فعل سے جو اس نکاح کو یہ جائز کر دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، طلاق بھی نہیں ہوگی. تو کہہ رہے فسخ یمین والا فتویٰ لینے سے بہتر ہے فعل سے اس نکاح کو صحیح کر لیں. اس کو چاہیے کہ عالم کے پاس آئے اور بتائے اس کو جو اس نے حلف اٹھائی تھی، اور اس کو نکاح فضولی کی حوالے سے ذکر کرے، تو عالم جو اس کی کسی عورت سے نکاح کرا دے گا اور یہ اس نکاح کو اپنے فعل سے جائز کرا دے گا، تو حانث بھی نہیں ہوگا. یا ایسے کسی جماعت سے کہے لوگوں سے کہ مجھے نکاح فضولی کی حاجت ہے، تو چنانچہ ان میں سے کوئی ایک آدمی اس کا نکاح کرا دے تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنے فعل سے اس کو جائز کر دے. لیکن اگر وہ اما اذا قال لرجل، لیکن اگر وہ کسی آدمی سے کہتا ہے کہ یار میرا نکاح کر دے اگلے فضولی والا، تو یہ فضولی کا نہیں ہوگا بلکہ توکیل ہو جائے گی. یہ ہو گیا. اچھا جی، اب آگے دیکھیں اگلے صفحے کے حاشیے پہ، مطلب فی معنی قولہم لیس للمقلد الرجوع عن مذہبہ، کہ مقلد کو اپنے مذہب سے رجوع کرنا ٹھیک جائز نہیں ہے، اس کو حاجت نہیں ہے. تو اب پھر کہتے ہیں قولہ فی حادثتین قید بہ، دو حادثوں کی قید لگائی ہے، کیونکہ ایک ہی حادثے میں دو مفتی کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ مستفتی جب عمل کرے گا کسی مفتی کے قول پر ایک حادثے میں، اور دوسرا اس کو فتویٰ دے اس کے برخلاف قول اول کے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے عمل ثابت کو توڑ دے اس حادثے میں. یعنی جب ایک مفتی کے فعل پر فتوے پہ عمل کر چکا ہے، تو اب دوسرے فتوے پہ عمل کر کے پچھلے فتوے کے عمل کو توڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. وجہ کیا کہ وہ بھی مفتی کا فتویٰ، یہ بھی مفتی کا فتویٰ، اور دونوں طاقت میں ایک برابر ہیں، تو اس لیے کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دے سکتے. تو ابھی یہ ایک قاعدہ آئے گا آپ کے اسی الاشباہ نظائر میں کہ الاجتہاد لا ينقض باجتہاد مثلہ، اس کے اندر یہ ڈسکس کی جائے گی. نام لہ العمل بھی فی حادثۃ اخری، ہاں اس کے لیے جائز ہے کہ کسی دوسرے مسئلے کے اندر دوسرے مفتی کے فتوے پہ عمل کر سکتا ہے. مثلا کسی نے ظہر کی نماز پڑھی عورت کو چھو کر، اجنبی عورت کو چھو کر امام اعظم کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ اجنبی عورت کو چھونے سے جب تک شہوت نہ ہو یا منی وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے تو وضو چھونے سے نہیں ٹوٹتا. تو امام اعظم کے قول پر اس نے عمل کر لیا اور نماز پڑھ لی. فقلد الشافعی، ٹھیک ہے، بس اس نے پیروی کی امام شافعی کی. لیس لہ ابطال تلک الظہری، یعنی پھر امام شافعی کا مقلد ہو گیا. تو اب امام شافعی کا مقلد ہونے کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ امام اعظم کے قول پہ رہتے ہوئے جتنے عمل پیچھے کر چکا ان کو باطل کر دے. وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہاں وہ ہو گیا، وہ باطل نہیں، وہ صحیح ہے. اب آئندہ جو کرے گا وہ امام شافعی کے قول پہ عمل کرے. نام یعمل بقول الشافعی فی ظہر آخر، ہاں اب کوئی اور نماز ہے اس میں امام شافعی کے قول پہ عمل کر رہے ہیں. نہ حد المراد من قول من قال
ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه، تو مقلد کو اپنے مذہب سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے. وتقدم تمام الكلام على ذلك اول الكتاب في رسم المفتی. اب یہ سارا کا سارا تقلید کے حوالے سے بات چیت تھی جو درمیان میں آ گئی تھی، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا، کیونکہ یہ آباس ہے آپ کو دیگر مقامات پہ بہت کم ملیں گے اور بڑی مشکل سے تلاش کرنے سے ملے گی. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ ہے عدل الاعلام، اس کے اندر مل جائے گی. یہ خود علامہ شامی کی جو رسم المفتی کی کتاب ہے اس میں کچھ آباس مل جائے گی، یا پھر یہ مختلف کتابوں کے اندر بکھری ہوئی ہے، تو اس کے اندر کیا نظریہ کیا نہیں ہے اس کے حساب سے پھر نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کروا دیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے. چلو بس یہیں تک رکھو. اور مفتی وقارالدین دارالفتہ امجدیہ میں ہوتے تھے. اب مفتی وقارالدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اولیاء کرام میں سے تھے، بڑے فقہ میں سے تھے. صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، ان کے شاگرد تھے ہیں، ان سے بخاری شریف پڑھی تھی. فرماتے کہ جب میں صدر الشریعہ سے بخاری شریف پڑھتا تھا تو ایک رات میں روزانہ عینی کے 200 صفحات کا مطالعہ کرتا تھا. کیا عینی کے 200 صفحات کا؟ ہاں، علامہ عینی کی شرح ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ عمدۃ القاری. تو بڑے فقیہ تھے وہ. آگے کتابیں رکھی. آپ وہاں آپ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں عورت کی دیت والے مسئلے میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ سے ضرور امجدیہ میں. آپ نے کہا مناظرہ تو اس سے بعد میں کروں گا، پہلے تو میری بات کا جواب دے. جی. آپ نے فرمایا کہ تو بتا تم مجتہد ہے مقلد ہے؟ کیا؟ ہاں. اگر تو مقلد ہے تو تیرے کو امام اعظم سے اختلاف کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہے، تو کر ہی نہیں سکتا. اس لیے تیرے سے بات کرنا فضول ہے کہ تو اپنے امام کا مخالف ہے. اگر تو مجتہد ہے تو مجھے تیری تقلید کی ضرورت نہیں ہے، امام اعظم کی تقلید کافی ہے، چل جائے یہاں سے. تو جو علماء حقہ تھے جو دنیا کی محبت سے آزاد تھے تو انہوں نے اس طرح اس کو ڈیل کیا. اور جو بیچارے سنی تو ہیں لیکن دنیا کی خواہش ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ کچھ مل جائے گا، کچھ کام بن جائے گا، تو وہ آخر تک لگے رہے. پھر اس نے ان کو دھتکارا، چلو یہاں سے، میرا کام ہو گیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے بات؟ اچھا اچھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اور اس کی بہت ساری باتیں آپ کو میں کیا بتاؤں. تو ابھی تو اس کا نشہ کافی کم ہو گیا، ورنہ اکثر طلبہ کے اندر اس کا بڑا نشہ تھا. اس کی تقریر سن سن کے اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے. آج کل تو کافی کم ہو گیا، آج کے لیے پیٹ خالی ہو گیا، ورنہ پہلے پیٹ کا بڑا رجحان تھا. دھندے میں شہید ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے دھندے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا تحریک لبیک پر یہ لازم ہے کہ حکومت سے مطالبہ کریں گے؟ کس چیز کا مطالبہ؟
قصاص تو ہو نہیں سکتا، اس کے لیے اپنی شرائط ہے، ٹھیک ہے نا. اور دیت کا مطالبہ لازم ہے نہیں لازم ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں یا اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. آپ ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے اس کو کس حکم میں لے کے جائیں گے تو تبھی حکم بنتا ہے ساتھ میں. اور وہ چونکہ ان کو پاکستان کی اکثریت نے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے جس اعتبار سے، تو قانون ان کے ہاتھ میں ہے، قانون ان کے ہاتھ میں ہے. تو اب وہ جو آئیڈل صورت ہوتی ہے تو اس کے تحت ہم حکم لگاتے ہیں، تو وہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. یہ صلح کی کوئی صورت ہو تو ہو. چلو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے صرف اپنے بچے ختم کرانے کے لیے دھرنا وغیرہ نہیں، یہ تو جو لبرل لوگ ہیں، دین تو دشمن ہے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. یا تفضیلی ہے وہ کریں گے. جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں مگر اندر سے اہل سنت نہیں ہے، تو وہ ان کے خلاف کریں گے. اور اس کی وجہ ورنہ تفسیر والا معاملہ تو بابا جی کی زندگی کے اندر یہ ہو گیا تھے کہ اسمبلی میں لے کے جاؤ گے. اب اس کا ایک ٹائم مقرر ہے کب لے کے جائیں گے، وہ مفتی صاحب کو پتا ہوگا کون سی تاریخ میں. کہ کل ہی علامہ عبدالستار صاحب آئے ہوئے تھے تو مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلا معاہدہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ جو بے عینی جس پہ اپنے وقت پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک جو طے ہوا تھا اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے. اب اس کا کیا ٹائم ہے، کب ٹائم ہے، وہ بھی ہو جائے گا ڈسکس.